یعنی یہ بات رسول اللہ نے اللہ سے فیصلہ کروا دیا کہ میرے بعد اگر روئے زمین پر کوئی افضل ہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے ہیں سب کے علوم ہیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس مخصوص علم تھا، حضرت آدم کے پاس مخصوص علم تھا، حضرت عیسیٰ کے پاس مخصوص علم تھا، حضرت موسیٰ کے پاس مخصوص علم تھا۔ یہ اپنی اقوام کے لیے تھے، رسول اللہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ہم نے آپ کے اوپر وہ کتاب نازل کی ہے کہ جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے، تو رسول اللہ کے پاس جتنا علم تھا وہ رسول اللہ نے امر الہی سے امیر المومنین کو منتقل کیا۔ جس کے پاس علم زیادہ ہے وہی فضیلت میں زیادہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اعتراض ہے کہ مولا کائنات جو ہے وہ انبیاء سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں، چونکہ مولا کائنات پر نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی، نہ مولا کائنات پر کوئی وحی آتی تھی، نہ مولا کائنات کو نبوت ملی، نہ رسالت ملی، ٹھیک ہے، اور نہ انبیاءوں کی طرح امامت ملی۔ تو مولا کائنات، اور سب سے بڑی بات، مولا کائنات تو غیر نبی ہیں، تو غیر نبی نبی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ قرآن سے ثابت کریں۔ دیکھیں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، الحمدللہ ہمارے بزرگ علماء نے بہت بہترین جواب دیے ہیں جو لوگوں کے لیے تسلی بخش ہیں۔ میں یہ ہے کہ ایک آپ کو حدیث سنا سکتا ہوں ائمہ کی کہ جو انہوں نے جواب دیا ہے، کیونکہ یہ نئے سوالات نہیں ہیں کہ نئے لوگوں نے کرنا شروع کیے ہیں، یہ نیا ہمارا عقیدہ نہیں بنا۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، یعنی ابتدا سے مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے مطابق مانتے ہیں۔ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرندہ تھا جو بھنا ہوا، اب مشہور معروف حدیث طیر، تو رسول اللہ نے کہا کہ یا اللہ اس فرد کو بھیج جو میرے بعد تجھے سب سے زیادہ بڑھ کر عزیز ہو، سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو اللہ کے لیے کیا یہ مسئلہ تھا؟ وہ عیسیٰ کو بھیج دیتے، ابراہیم کو بھیج دیتے۔ جب رسول اللہ کے پاس حضرت خضر آ سکتے ہیں، انسان یعنی ظاہری طور پر سوال کر سکتے ہیں، تو کیا کسی نبی کا آنا محال ہے؟ حضرت عیسیٰ بھی تو دوبارہ زمین پر لوٹ کر آئیں گے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے کسے بھیجا؟ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یعنی یہ بات رسول اللہ نے اللہ سے فیصلہ کروا دیا کہ میرے بعد اگر روئے زمین پر کوئی افضل ہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ دوسری چیز، جو نبی گزشتہ زمانے میں آئے ہیں وہ خاص ایک قریہ کے لیے، ایک طائفے کے لیے ہوتے تھے، کسی اقوام کے لیے ہوتے تھے، یعنی ان کی نبوت کا اطلاق تمام دنیا پر نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا، ڈرانے والا، لیکن اکثر انسان اس بات کو نہیں جانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے آئے ہیں اور عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے ہیں سب کے علوم ہیں، سب کے معجزات ہیں، تمام کے علوم کے وارث ہیں، یعنی سارا کا سارا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اب جب رسول اللہ مبعوث ہوئے ہیں تو ان کے سامنے جو لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو ساری حکمتیں تھیں، سارے علوم تھے، لیکن ان کے سامنے جو اذہان تھے، کیا ان کی اتنی ذہنی کیپیسٹی تھی کہ رسول اللہ ان کو بیک وقت سارا علم سنا سکتے؟ نہیں، کیونکہ جو ان کا وقت گزرا تھا پچھلا زمانہ جاہلیت کا، ابھی آئے ہیں تو ان کی جو رسول اللہ کے پاس علم ہے کیا وہ سارا کا سارا لے سکتے ہیں یا رسول اللہ ان کو پہنچا سکتے ہیں؟ یہ ایک اصول ہوتا ہے نا، جب بھی آپ کسی کے بات کرتے ہیں اس کے ذہن کو دیکھ کر بات کی جاتی ہے تاکہ اس تک وہ سمجھ سکے۔ میں ضرورت سے زیادہ ایکسٹرا باتیں کروں گا، آپ کی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ کیا فائدہ اس کا رہے گا؟ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں پہنچائی وہ جو سمجھی جا سکتی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ نحل آیت نمبر 89 میں کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں بشارت ہے، یہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، ساری باتیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ہم نے آپ کے اوپر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔
حضرت ابراہیم کے پاس مخصوص علم تھا، حضرت آدم کے پاس مخصوص علم تھا، حضرت عیسیٰ کے پاس مخصوص علم تھا، حضرت موسیٰ کے پاس مخصوص علم تھا. یہ اپنی اقوام کے لیے تھے. رسول اللہ تمام انسانوں کے لیے ہے. اب جب رسول اللہ پر ایسی کتاب نازل ہوئی ہے کہ جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے، تو رسول اللہ بیک وقت قرآن کے سارے مفصل بیان بتا سکتے تھے لوگوں کو؟ کیا وہ گین کر سکتے تھے سارا کا سارا؟ نہیں. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، ترتی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. اب یہ اس آیت کی تفسیر میں حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل آیت نمبر 89 کو پیش کیا. اس آیت کی تفسیر میں، کیونکہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں رسول اللہ نے وصیت کی اہل بیت کی، ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کے لیے سوال کیا اپنے ایک صحابی سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے طائفہ یعنی تمہارے شہر کے لوگ امیر المومنین کو اولو العزم نبیوں سے افضل جانتے ہیں یا کمتر جانتے ہیں؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق. تو جب امام جعفر صادق نے اس شخص سے سوال کیا اپنے صحابی سے، تو انہوں نے کہا کہ مولا میرے شہر کے لوگ اولو العزم انبیاء کو مقدم جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء زیادہ افضل ہیں امیر المومنین سے. تو امام فرما رہے ہیں کہ تم ان کا مقابلہ قرآن سے کیوں نہیں کرتے؟ تو اس شخص نے پوچھا کہ قرآن سے ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو امام نے وہاں پر قرآن کی آیت پڑھی حضرت عیسیٰ کے لیے، وَلَقَدْ جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ ہم نے عیسیٰ کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا اور بعض علم دے کر بھیجا. اسی طرح سے حضرت موسیٰ کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیت پڑھی کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے کہتا ہے کہ ہم نے ان کو مخصوص علم دے کر بھیجا، بعض علم دے کر بھیجا. حضرت عیسیٰ اولو العزم نبی ہیں، حضرت موسیٰ اولو العزم نبی ہیں، لیکن جو اولو العزم نہیں ہیں جیسے حضرت یوسف ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے فرماتا ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ ہم نے ان کو تعبیر خواب کا علم دیا. یعنی اس طرح کا انبیاء کے پاس علم ہوتا تھا خاص چیزوں کا. لیکن جہاں رسول اللہ کی بات آئی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ کے اوپر وہ کتاب نازل کی ہے کہ جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے. تو رسول اللہ کے پاس جتنا علم تھا وہ رسول اللہ نے امر الہی سے امیر المومنین کو منتقل کیا، کیونکہ رسول اللہ کے پاس تمام کے تمام علوم تھے. ان علوم کے وارث ٹھہرے امیر المومنین. امیر المومنین کے پاس یعنی ہر چیز کا علم ہے، وہ وارث قرآن ہے. جس کے پاس علم زیادہ ہے وہی فضیلت میں زیادہ ہے. بالکل صحیح. اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، اس کی بڑی علت یہی ہے کیونکہ امام مہدی علم رسول اللہ کے وارث ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم ہے تمام کا تمام. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ میرے رسول کے بعد لوگوں کو قرآن کا بیان ان کے اہل بیت سنائیں گے. یہ الگ بات ہے، اسی اہل بیت پر لوگوں نے ظلم کیا، ان کو یعنی زندانوں میں رکھا، ان سے دین نہیں لیا. لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اگر اللہ نے رسول اللہ پر قرآن اتارا ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اور یہ مفصل بیان لوگوں تک نہ پہنچتا، اس کے پیچھے اللہ کے ارادے میں کوئی چیز ہی نہ ہوتی، تو اس آیت کا ہدف کیا تھا؟ اللہ نے کیوں اتاری؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے. آپ ڈھونڈ سکتے ہیں مفصل بیان؟ اگر اس قرآن میں سے کوئی مفصل بیان ڈھونڈ سکتا ہے، ہر چیز کا بیان نکال سکتا ہے، تو وہ فقط اور فقط وقت کے امام ہیں، یعنی امیر المومنین کے بعد پھر ان کے اوصیاء. یہ آیت اس وقت کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے، پھر رسول اللہ کے فوراً بعد امیر المومنین کے لیے. یعنی اس آیت میں وہ شخص موجود ہے جس کے پاس طبیان ہے، ایسا بیان جس کا کوئی رد نہیں کر سکتا. اب امیر المومنین ظاہری طور پر مسند نشین نہ بھی ہوں، لیکن جب بھی کوئی کسی مشکل میں آتا تھا اس کا رجوع کہاں ہوتا تھا؟ امیر المومنین کی طرف. اور امیر المومنین قرآن سے فیصلے کرتے تھے لوگوں کے. اسی لیے میں اکثر یہ آیت پڑھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت بھی کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے بھی کرتا ہے. اس آیت کا مصداق یعنی ایک گروہ کو اللہ ممتاز کر رہا ہے جو حق کی ہدایت بھی کرتا ہے اور عدل کے ساتھ فیصلے بھی کرتا ہے. رسول اللہ کے بعد عدل کے فیصلے کون کرتا تھا؟ حق کی ہدایت کون کرتا تھا؟ امیر المومنین ہی وہ ذات تھی کہ جو عدل کے فیصلے کرتے تھے. اور لوگوں نے دیکھا ان کا علوم کیسا ہے، ہر شخص نے وہاں رجوع کیا، یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ علی نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں.